فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ عزاداران حسین، 1426 ہجری محرم کی یہ دوسری تقریب محسنان اسلام کے عنوان پر زیارت وارثہ کے یہ کلمات جو چھٹے امام نے ہم کو بتائے کہ فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، ایک مومن کی طرف ایک شیعہ نے حیدر کرار کی خواہش، ایک امام کے چاہنے والے کی آرزو کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو اسی طرح دین حق کی مدد کرتا جیسے کربلا والوں نے کی۔ ہر دور ہر زمانے میں جب بھی چاہنے والے واقعہ کربلا کو سنتے ہیں، محرم ہو، سفر ہو یا سال کا کوئی حصہ ہو، جب ہم اپنے مظلوم امام کا ذکر سنتے ہیں تو ہر چاہنے والے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ کاش ہم بھی ہوتے تو اسی طرح جنگ کرتے، اسی طرح اپنے امام پہ اپنی جان کو قربان کرتے جیسے حبیب، زہر، مسلم اور جون نے کی۔ تو امام معصوم نے ہر چاہنے والے کی اس خواہش کو زیارت وارثہ میں رکھ کر تا قیام قیامت اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، آج کے دور کا شیعہ، آج کے دور کا امام کا ماننے والا، اگر اس کے دل میں یہ خواہش ہے تو امام کا یہ جملہ کہ پوری زندگی میں اگر اس نے صرف ایک مرتبہ بھی خواہش کی تو جب حسین واپس آئیں گے تو اسے ضرور اٹھایا جائے گا۔ میں نے اس لیے ان مجالس کا عنوان یہ رکھا کہ چاہنے والوں کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو، چاہنے والوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو۔ ذکر حسین سن کے گھر جانے سے مقصد حسین واضح نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی مجلس میں آئیں، 2-3 مجلسیں کریں اور واپس چلے جائیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ نہیں، شیعہ کا مقصد کچھ ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے پیغام حسین ہے، ہمارے سامنے حسین کے پورے ارشادات ہیں، ہمارے سامنے پورا واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا کو صرف 1 دن کی جنگ مت سمجھے، اس لیے کہ واقعہ کربلا کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس 1 دن صبح ہوئی، حسین نے اپنے پورے گھر کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا اور شہید ہو گئے۔ نہیں، حسین کے
جنگ کا، حسین کی اتنی بڑی قربانی کا ایک مقصد تھا. ایک مقصد کے تحت حسین نے جو ہے پورا کاروان کیا تھا. جب واقعہ کربلا کے بعد جب یہ سیدانیاں اسیر ہو کے شام گئی اور شام سے واپس آئی، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، غور سے سنیں کہ مقصد حسین کیا ہے. جب واپس آیا مدینہ، جب مدینہ واپس آیا تو قافلہ رکا مدینے میں اور پورے سیدانیاں وہیں ہیں، امام زین العابدین وہیں پر ہے. ایک مدینے کا رہنے والا، امام کا چاہنے والا آتا ہے قافلے کے پاس، قافلے کو دیکھتا ہے، پورے قافلے پہ نگاہ ڈالتا ہے. نگاہ ڈالنے کے بعد امام زین العابدین کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا، اس وقت میں مدینے میں تھا جب 7 ہجری 28 رجب کو آپ کے بابا مدینے سے جا رہے تھے. اس وقت پورا بھرا ہوا گھر تھا، فاطمہ کا گھر اجڑا نہیں تھا، بنی ہاشم کے پورے 18 جوان تھے، پورا قافلہ تھا. اور یہ عماریوں کا، پردوں کا جو رنگ ہے وہ سیاہ نہیں تھا، بلیک نہیں تھا، بلکہ گرین تھا. آپ کے چچا عباس زندہ تھے، آپ کے بابا زندہ تھے، آپ کے بھائی زندہ تھے، پورا قافلہ، پورا گھر زندہ تھا. اور آج بھی میں ہوں جب یہ واپس آیا ہے قافلہ، لیکن آج یہ عماریوں کے پردوں کا رنگ سیاہ ہے، سبز نہیں ہے. آپ کے بابا شہید ہو گئے، آپ کے چچا مارے گئے، گھر لٹ گیا، صرف آپ اکیلے بچ گئے. یہ بتائیے کہ یہ پوری جو جنگ ہوئی کربلا کی، اس میں آپ کے بابا کو جیت ہوئی یا ہار ہوئی؟ کتنا عجیب سوال ہے. سوال بیٹے سے کر رہا ہے، چوتھے امام سے کر رہا ہے، حسین کے تعلق سے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کو وکٹری ہوئی یا آپ کے بابا کو ڈیفیٹ ہوئی؟ حسین کربلا میں جیتے یا حسین کربلا میں ہارے؟ چوتھے امام سے جب اس نے سوال کیا، امام زین العابدین نے سر کو اٹھایا، اس شخص کے چہرے کو دیکھا، سامنے مسجد نبوی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. امام نے کہا کہ جا 2 رکعت نماز پڑھ کر آ. یہ جاتا ہے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، واپس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا میرے سوال کا جواب دیجئے کہ میرے آپ کے بابا کو جیت ہوئی، آپ کے بابا جیتے، آپ کے بابا کو کامیابی ہوئی یا آپ کے بابا کو شکست ہوئی؟ ہار گئے حسین. حسین جیتے یا حسین ہارے؟ میں نے نماز پڑھ لی، آپ نے کہا 2 رکعت پڑھو، میں نے پڑھ لی، اب آپ بتائیے کہ آپ کے بابا کو کیا ہوا؟ تو امام نے کہا کہ تیرا سوال کا جواب تو تجھے مل گیا. نہیں سمجھے؟ امام نے کہا کہ ایک سوال کا جواب تجھے مل گیا. پلٹ کے کہا یاد رکھ، جب تک دنیا میں سجدے ہوتے رہیں گے میرے بابا کی جیت کی اعلان ہے. جب تک دنیا میں نمازیں باقی ہے حسین کی کامیابی کا اعلان ہے. تو اب نمازوں کی بقا کربلا ہے، امر بالمعروف کی بقا کربلا ہے، نہی عن المنکر کی بقا کربلا ہے. تو اب کربلا اگر مقصد حسین کو بچانا ہے، حسین کی کامیابی کا اعلان کرنا ہے، تو نمازوں کو مستحکم کرو، نمازوں کو بچاؤ، سجدے کر کے بتاؤ کہ ہم یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں حسین کی جیت کا اعلان کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک اور پڑھ لیں آواز بلند. تو آپ نے دیکھا کامیابی کیا ہے. کل کی تقریر کے بعد مومنین نے یہ کہا، جیسے کل میں نے کہا کہ ہم کو وقت نکالنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے ان محسنان اسلام کی طرح. تو کہا یہ کیا ہم اپنی پڑھائی چھوڑ دیں، باہر نکل جائے جیسے تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں؟ کیا اب ہم کو یہ کرنا ہے دین کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے؟ دوستو، گھر چھوڑ کے جانا نہیں ہے. ہمارا مذہب عیسائیت والا نہیں ہے کہ گھروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں جا کر اپنی وہ زندگی گزارتے تھے، راہب بن جاتے تھے. ہمارا مذہب وہ نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے جب سے رسول آئے، رسول اللہ نے یہ بتایا کہ جو بھی کرنا ہے خاندان والوں کے ساتھ رہ کر، گھر والوں کے ساتھ رہ کر دین کی خدمت کرنا ہے. جتنے ہمارے محسنان اسلام گزرے جن کی طرف سے ظاہری طور پر
دین بچا، وہ لوگ گھر چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے زندگی نہیں گزار رہے تھے، بلکہ وہ لوگ اسی ماحول میں رہ کر زندگی گزار رہے تھے اور دین کو بچا رہے تھے۔ ہمارا فرض یہ کہ 24 گھنٹے جب آپ کے پاس ہے، 24 آورز جب آپ کے پاس ہے، تو 15 to 20 منٹس یا 30 منٹس کیا ہم دین اسلام کے لیے نہیں دے سکتے؟ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سپیئر کریں ٹائم، 15-20 منٹ سپیئر کریں، 30 منٹ سپیئر کریں، لیکن کریں 24 آورز میں آپ پورا اگر 24 گھنٹے اپنے لیے گزار رہے ہیں تو پھر حسین کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اسلام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اگر دین کے لیے ہم نہیں کرتے تو پھر دوسروں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم ایک لائن کو ڈیوائڈ کریں، ایک لائن کو ہم ڈیوائڈ کریں اس لیے کہ شیعہ ہونا، اپنے آپ کو شیعہ کہنا آسان ہے، شیعت پہ رہنا مشکل ہے، شیعت پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ آپ اس بامبے میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ آزادی ہے، دین کی خدمت کر سک رہے ہیں۔ شیعہ امام کا چاہنے والا، ہم کو فخر ہے کہ ہم شیعہ علی ہیں، اور ہماری دعا بھی ہے کہ روز محشر قیامت کے دن اللہ ہم کو شیعہ علی کہہ کر اٹھائے۔ یہ ہمارے لیے آنر ہے، ناز ہے، فخر ہے۔ لیکن دوستو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہسٹری اٹھا کر دیکھو، کتنے ایسے شیعہ تھے جو مال کے خاطر بک چکے تھے۔ آپ کہیں گے کیسے بکے؟ آج تو کوئی مال نہیں، آج تو ہمارے ایمان کو، ہماری شیعت کو کوئی خرید نہیں رہا ہے۔ اگر امام آئیں گے تو کیا ہم بک جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، حسین ابن علی کے ہم عزادار ہیں، محرم آتا ہے ہم حسین کی عزاداری کرتے ہیں، ہم کیسے بکیں گے؟ ہمارا ایمان کیسے بکے گا؟ آج کے شیعہ کو آپ پوچھیں تو وہ کہے گا امپاسبل ہے کہ امام آئے گا تو ہم کیسے بک جائیں گے، ہم اپنے مذہب کو کیسے بیچیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ہسٹری کو پروف کر رہی ہے۔ علی کے دروازے پر، مولا کائنات کے دسترخوان کے اوپر روٹیاں توڑنے والے، آپ پلیز غور سے سنیں، امپورٹنٹ میسج ہے جو آج کی مجلس کا ہے۔ علی کے دسترخوان کے اوپر روٹیاں توڑنے والے، علی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، علی سامنے نماز پڑھا رہے، پیچھے پوری ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، علی کو ایکسپٹ کر رہے اپنا خلیفہ، اپنا امام۔ ہزاروں لوگ، ہزاروں شیعہ نے علی، میں 34 اور 35 ہجری کی بات کر رہا ہوں، امام حسن بھی موجود ہے، امام حسین بھی موجود ہے، مولا کائنات موجود ہے، علی نماز پڑھا رہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نماز پڑھ رہا ہے۔ جنگ صفین، میں جنگ نہیں پڑھ رہا، مجھے میسج دینا ہے کہ شیعہ، میرا کل کی مجلس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں آج کی اس بات سے کہ آپ شکر کریں، ہزاروں مسلمان علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جنگ صفین 6 مہینے یا 8 مہینے یا 10 مہینے تک چلی تھی، مختلف روایتیں۔ امیر شام نے کیا کیا؟ خزانوں کے منہ کھول دیے، جتنا اس کے پاس بینک بیلنس تھا نا، بینک تو نہیں تھا، جو بھی تھا اس نے اوپن کر دیا۔ فلاں شخص کو پکڑا، کہا اس کا ایمان ہم 10,000 دینار میں خریدتے ہیں، اس کا ایمان 20,000 میں، اس کا ایمان 30,000 میں۔ اس نے خزانوں کے منہ کھول کے ایک ایک شیعہ نے علی کو خریدنا شروع کیا، برائب کرنا شروع کیا، اور شروع کیا۔ آپ دیکھیں کہ مولا سامنے، مولا کے سامنے لوگ بک رہے ہیں، پھر کلمہ بھی علی کا، علی ولی اللہ کہتے ہیں، علی کے پیچھے نماز پڑھتے، علی کے دسترخوان پر روٹی کھاتے، بکنا شروع ہوئے، اتنا بکے کہ پورا لشکر بک گیا، پورے مسلمان بک گئے صفین میں، سوائے چند کے جس کو آپ انگلی پہ یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز جو بچے ہوئے ہیں۔ میں یہ بات عورتوں کو بھی کہہ رہا ہوں، بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں۔ میری ماں بہنیں آواز سن رہی ہیں، وہ پروٹیکٹ کریں کہ کیسا بکنا شروع ہوا۔ جب بکنے لگے پورے بک گئے، ایک سٹیج ایسا آیا جنگ کا، آخری رات، مالک استر، جنگ
کر رہے ہیں مالک اشتر، آپ جانتے ہیں کہ کیسی ہستی تھی مالک اشتر کی. اب آپ سنیں مالک اشتر کیا تھے، جب بات ان کی آئی تو سن لیں. مالک اشتر یہ وہ علی کا چاہنے والا ہے کہ جس کی شہادت کے بعد امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بازو برابر کا تھا، میرا سیدھا ہاتھ تھا. علی کہہ رہا ہے میرا سیدھا ہاتھ. مالک اشتر کی ایک چھوٹی سی بات سن لیں کہ کتنا جری، کتنا بہادر تھا، کتنا بریو تھا مالک اشتر. جنگ صفین سے پہلے امیر شام نے کو جب پتا چلا کہ مالک اشتر سیریا گئے ہوئے، شام آئے ہوئے، تو اس نے کہا یہ بہت اچھا موقع ہے، مالک اشتر کو میرے دربار میں بلا لو اور میں مالک کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس کتنی فوج ہے. وہ جا کر علی سے کہیں گے تو علی ڈر جائیں گے. وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا. دربار اس نے سجایا، امیر شام نے دربار کو سجایا، دربار سج گیا. اپنے غلاموں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے وزیروں سے کہا کہ مالک اشتر کو لے کے جا کے میری پوری آرمی جتنی میرے پاس ہے، فوج جتنی ہے، اس کو لے کے جا کے ان کو بتاؤ. مالک اشتر نے جا کے امیر شام کی پوری آرمی کو دیکھا. ہزاروں کی تعداد میں انسان ہیں جو ہتھیار کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں جانوروں کے اوپر. پوری آرمی کو دیکھا، پوری فوج کو دیکھا. اس کے بعد امیر شام نے کہا کہ دربار کو سجا دو. دربار سجایا گیا. اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کرنے لگا امیر شام، اور مالک اشتر سے کہا کہ اب دربار میں مالک اشتر کو لے کر آؤ. مالک اشتر شام کے دربار میں گئے. آپ جانتے ہیں کہ شام کا دربار کتنا بڑا ہے، جہاں یزید بھی بیٹھا کرتا تھا. وہاں پہنچے تو امیر شام تخت پر بیٹھا ہوا، اس کی بڑی شان اور شوکت ہے، بھاری لباس ہے، جواہرات ہے، سب کھڑے ہوئے، اور پورا دربار سجا ہوا. مالک اشتر اکیلا ہے، اکیلا، بالکل اکیلا. علی کا چاہنے والا، صحیح معنی میں شیعہ علی، صحیح معنی میں محسن اسلام. وہ چلنے لگا دربار میں. جب دربار میں چلنے لگا تو پورا دربار اسے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے، اور حکومت اس کی، ظالم کی حکومت، ظالم کا دربار، ظالم کی جگہ پر علی کا ایک اکیلا چاہنے والا موت سے نہیں گھبراتا. چلتا ہے دربار میں تو چلتا ہے تو اتنے فخر و ناز کے ساتھ چلتا ہے، اپنی محبت علی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلنے لگا. پہنچا امیر شام کے پاس تو امیر شام نے کہا کہ تم ہی ہو مالک اشتر. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے کہا کہ امیر شام، میں ہی وہ ہوں جس کو علی مالک کہتا ہے، اور میں علی کا چاہنے والا ہوں. تو امیر شام نے کہا تو نے میری فوج کو دیکھا، میرے پاس کتنی فوج ہے، تو نے یہ شان و شوکت کو میری دیکھی، میری حکومت کتنی بڑی ہے. جا کر علی سے کہو مجھ سے مقابلہ کرے گے تو یہ فوج ختم کر دے گی. علی سے یہ کہو کہ امیر شام نے رائی کے دانوں کے برابر فوج کو جمع کیا ہے. آپ سمجھ رہے رائی کسے کہتے ہیں؟ جو باریک دانے ہوتے ہیں، جو کاؤنٹلیس ہوتے ہیں. کہا رائی کے دانوں سے زیادہ میرے پاس فوج ہے. علی سے کہو جا کر کہ رائی کے دانوں سے زیادہ میرے پاس فوج ہے، اتنی ہے کہ کاؤنٹلیس ہے، میں ختم کر دوں گا. جب یہ کہا مالک اشتر تلوار دیکھ کر اٹھے دربار میں. پورے دربار پر نگاہ ڈالی. نگاہ ڈال کے امیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا امیر شام سن، تو نے کیا کہا کہ رائی کے دانوں کے برابر تیرے پاس فوج ہے، اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ علی تیری اس فوج سے مرعوب ہوگا، امپریس ہوگا اور ڈر جائے گا. یاد رکھ، علی نے ایک شتر مرغ کو پالا ہے جو تیرے رائی کے دانوں کو چن چن کے ختم کر دے گی، اور اس شتر مرغ کا نام مالک اشتر ہے. جب یہ کہا وہ چونک گیا. یہی مالک صفین میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ نے صفین کا ماحول دیکھا کہ پورے شیعہ بک چکے تھے. اطاعت کیا ہے دیکھو، میں کیوں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ آج کے دور کے شیعہ کو پتا چلے کہ شیعہ کیسے بننا ہے اور دین کی خدمت کیسے کرنا ہے، محسن اسلام کیسے بننا ہے. اس کے بعد میں نتیجہ، میں خلاصہ دوں گا آپ کو. تو امیر شام نے پورے لشکر کو ختم کر دیا، خرید لیا علی کے. اور جب جنگ پیک پہ پہنچی، وہ آخری رات، تو جب جنگ پیک پہ پہنچی تو مالک اشتر لڑتے لڑتے امیر شام کے کیمپ کے قریب پہنچ گئے. جب کیمپ کے قریب پہنچے، اتنی قریب پہنچے کہ اگر کچھ منٹ اور باقی رہتے تو مالک اشتر امیر شام اور عمر عاص کو ختم کر دیتے اور جنگ ختم ہو جاتی، یہ فتنہ ختم ہو جاتا. امیر شام کے قریب پہنچ گئے. ادھر جو رات میں بک چکے تھے شیعہ، ان لوگوں نے تلواریں
تلواریں نکال لی اور نکال کے علی کے قریب آ گئے اور آ کے کہا یا علی مالک کو روکو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ شیعہ تھے جو پیسے کے لیے بک چکے تھے۔ میں تو ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم شکر ادا کریں کہ آج بامبے میں آپ کا ریٹ کوئی لگانے والا نہیں ہے، مارکیٹ میں آج ہمارا ریٹ لگانے والا نہیں ہے۔ اگر آج ہمارا ریٹ لگ جائے نا مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کتنے بک جائیں، کتنے بک جائیں، آپ نہیں کوئی اور۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ملیں گے ممبر میں ملیں گے بشر میں ملیں گے، گٹے کو اٹھا دے پتے کو بچا دے، یہ کس کا نعرہ؟ مولا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، نعرے عدلی بابا دے بلند تلوار۔ اللہ ان نعرے لگانے والوں کو اور نعرے سننے والوں کو سلامت رکھے۔ یہی علی کی آواز ہے، اس نام کی بقا آپ کی ریسپانسبلٹی ہے، اس نام کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ 1426 ہجری کا محرم ہم اپنے آپ کو ایسے بنا کے اس اشے سے اٹھے کہ نام علی پہ کوئی دھبا نہ آئے، نام علی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان نے نعرے حیدری کا پورا مجمع علی علی پکار کے کہہ رہا ہے، تو ہم جب علی علی کہہ رہے ہیں ہمارے خون میں علی علی ہے، ہماری رگوں میں علی علی ہے، اس لیے کہ ہماری ماں نے ایسے پاک اور پاکیزہ دامن میں ہماری پرورش کی کہ جس کی وجہ سے جب بھی زبان کھلتی ہے تو علی علی کا نام لیتے ہیں۔ پھر ایسے ہی علی والے ہو، مالک اشتر ایسا ہی تھا، پورے مسلمان جو بک چکے تھے تلواروں کو لے کے علی کے سامنے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا علی مالک اشتر کو روک لو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ علی صابر علی کیا کرتا؟ علی نے پیغام بھجوایا مالک کے پاس کہ مالک جنگ میں روک لو۔ اب اصل میسج ہے یہاں پہ، مالک اشتر ذہن میں لائیں، مالک اشتر بالکل خیمے کے قریب امیر شام کے، علی دور ہے، مالک علی کو دیکھ نہیں رہے، نہ علی مالک کو دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پہ، نہ مالک اشتر علی کو دیکھتے ہیں، دور ہے علی اپنے خیمے میں، مالک اشتر امیر شام کے خیمے میں، وہاں پہ پلیز کنسنٹریٹ کریں۔ بالکل آخری پوائنٹ ہے، جب بالکل مالک اشتر امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچے وہاں پہ میسج آیا علی کا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جاؤ۔ مالک کی تلوار اٹھی ہوئی تھی، ہم پیغام علی کا تھا، جیسے ہی حکم آیا آرڈر آیا، روایت کا جملہ ہے کہ مالک نے تلوار کو روکا، بتایا کہ میں جو جنگ کر رہا ہوں وہ اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، میرا ہر عمل حکم امام کے لیے ہے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے محسن اسلام۔ نتیجہ کیا ہوا؟ میں 15-20 منٹ سے تقریر کر رہا ہوں مالک اشتر کے اوپر، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ امیر شام جس کا لشکر رائی کے دانوں کے برابر تھا، جس کا لشکر اتنا بڑا تھا، یہ محسن اسلام مالک اشتر اطاعت امام کیا۔ علی کی اطاعت کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ مقام کیا ملا؟ علی نے عزت کیا دی؟ آج امیر شام کا مقام، آج امیر شام کو شام میں سیریا میں کوئی نہیں پوچھتا، امیر شام کی خبر کا نشان نہیں ہے۔ مالک اشتر کی خبر ایجپٹ میں اتنا بڑا رونا بنا ہوا ہے کہ 1400 برس سے مالک دنیا میں عطا کر رہا ہے اور امیر شام اپنا جان پا رہا ہے۔ یہ ہے محسن اسلام، کہ اگر دین کے لیے آپ کچھ کریں گے، اسلام کے لیے کچھ کریں گے،
تو اللہ جب تک اسلام باقی رہے گا نام رکھے گا. مالک اشتر ایک آرڈنری آدمی تھے, لیکن ایسا شیعہ تھا, دین کے لیے اس نے کام کیا, تو اللہ نے دشمنوں کے ناموں کو ختم کیا. وہ بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے بادشاہ ختم ہو گئے, لیکن آج مالک اشتر غلام علی کی خبر موجود ہے. اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے, جا کر دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا کے خبریں مالک اشتر سے فیض پا رہے. بیمار جاتا ہے شفا ہوتی ہے, بے روزگار جاتا ہے روزی ملتی ہے, ہر چیز عطا کر رہا ہے, اس لیے کہ علی کے در سے وابستہ تھا, صحیح معنی میں شیعہ تھا, صحیح معنی میں محسن اسلام تھا. تو میرا پورے اس واقعے کا کنکلوژن یہ ہے کہ آج بامبے کا شیعہ, جو ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, اتنا بڑا مجمع میرے سامنے, اگر آپ ہر مومن یہ ارادہ کرے, میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھائی کو چھوڑ دو, گھر کو چھوڑ دو, ماں باپ کو چھوڑ دو, جنگلوں میں جاؤ, بستیوں میں جاؤ, جا کر تبلیغ کرو. نو, اسلام آج اس کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ آپ گھر چھوڑ کے دوسرے شہروں میں جا کے اسلام کی تبلیغ کریں. آپ اپنی تبلیغ, اپنے دین کی حفاظت, دین کو بچانا گھر سے شروع کریں. ہر گھر میں اگر دین آ جائے تو ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر دین میں گھر آئے, ہر گھر میں دین رہے, پھر باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک دوسرے کو, اور کیا ہے, اپنے کیریکٹر کو اتنا بلند کرو کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ شیعتنا کونوا لنا زینا, تم اپنے کردار کو, اپنے نفس کو, اپنے نام کو اتنا بلند کرو کہ تم کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر شیعہ جعفر صادق ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا. ہم اپنے کیریکٹر کو بلند کریں. میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ تو چلے جائیں, اس لیے کہ جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا, علی علم کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے. بچے پڑھائی نہیں چھوڑیں, بچے پڑھیں, بہترین سکولز میں جائیں, بہترین کالج میں بچے جا کے تعلیم حاصل کریں. جتنا علم حاصل کریں گے آپ, اتنا اسلام سمجھ میں آئے گا, اتنا علی سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ علی جہالت میں تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جہالت سیرت امیر شام ہے, علم سیرت علی ہے. سیرت علی علم ہے. علی والے جاہل, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر علی والے جاہل ہیں تو پھر علی سمجھ میں نہیں آتا. شیعہ کبھی جاہل نہیں ہوگا, یاد رکھیں, وہ شیعہ ہی نہیں ہے اگر جاہل ہے. کیسے؟ مولا سے پوچھا گیا, مولا آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ علی سے پوچھ رہے ہیں کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, شیعہ دو قسم کے ہیں. جو دنیا میں انسان ہے وہ تین قسم کے انسان ہیں. ایک کیڑے مکوڑے, انسیکٹس جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں, کیڑے مکوڑے, ایک انسان کی کیٹیگری یہ ہے. اس کے بعد کہا کہ شیعہ جو ہوگا وہ یا عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا, یا وہ علم کو دے گا یا علم کو لے گا. یہ ہے شیعہ. شیعہ جاہل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ علی سمجھ میں نہیں آئے گا جہالت میں. مولا نے کیا جملہ کہا, کتنا پیارا جملہ ہے علی کا. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, وہ جو ہم کو کہتے ہیں, اپنے شیعوں کو کہتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنا ہے. اگر یہ علم کسی منافق کے پاس بھی ہے تو جاؤ اور اس سے حاصل کرو, اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث تھی جو وہاں چلی گئی. یہ ہے علم. علم کو حاصل کرنا لازم ہے. بغیر علم کو حاصل کرے دین سمجھ میں نہیں آتا, نہ اسلام سمجھ میں آتا. تو پورا میرا آج سٹریس میں کس بات پہ کر رہا ہوں, کل کی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری بہنوں, میری مائیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم گھر کو چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں کی طرح جا کر تبلیغ کریں دین کی. نو, آپ گھر میں بیٹھ کر, بامبے اتنا بڑا شہر ہے, بامبے میں اتنے مومنین ہیں, اتنے مسلمان ہیں, اتنے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, ہم اپنے کیریکٹر کو اتنا بلند کریں, ہم اپنے دین کو اتنا بلند کریں, پہلے اپنے آپ تک کنٹرول کریں اور دین کو پہنچانے کی کوشش کریں. ہر مومن کی, ہر چاہنے والے کی یہ فرض ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو پروپوگیٹ کرے. اگر ہم اسلام کو پروپوگیٹ نہیں کرتے, کل میں نے جو کرسچینٹی کے بارے میں, مشنریز کے بارے میں کہا تھا, وہ صرف اس لیے کہ وہ لوگ جا کر دوسری طریقے سے تبلیغ کر رہے تھے. ہم کو ایسے جا کے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے, ایسی اگر آپ کی پوری ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں, آپ کی ریسپانسبلٹیز پوری ہو جاتی ہیں, اور اگر آپ کو جانا پڑے تو وہ بھی جانا پڑے گا. آپ کو معلوم ویسٹ انڈیز میں, پورٹ آف اسپین میں, ٹرن میں, گیانا میں, یہ وہاں پہ شیعت کیسے آئی, وہاں پہ لوگ کیسے شیعہ ہوئے. جا کر پورٹ آف اسپین
میں دیکھیں، ویسٹ انڈیز میں جا کر دیکھیں کہ وہاں پہ جو شیعہ ہے بالکل ایک نارمل قسم کا عاشورے کا دن آتا ہے، وہ لوگ ایک عید کی شکل میں اسے مناتے ہیں۔ تو اگر ہماری پوری ریسپانسبلٹیز ہو گئی، میں بچوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، میں بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ہماری پوری ریسپانسبلٹیز ہو گئی، اللہ اگر ہم کو اتنا دیتا ہے تو وہاں جا کر تبلیغ کرے، نئے نئے شہر میں جا کے تبلیغ کرے، دیر از نتھنگ رانگ۔ ہم بزنس کے لیے نہیں جاتے، اپنے بزنس کو پروپوگیٹ کرنے نہیں جاتے، بڑے بڑے بزنس مین جاتے ہیں دوسری مقامات پر جا کے اپنا بزنس نہیں کرتے، اسی طرح تھوڑا ٹائم اسپیئر کرے، بزنس کے لیے کہیں جاتے تو تھوڑا ٹائم اسپیئر کرے اور دین کی اگر تبلیغ کر سکتے تو کرے، دیر از نتھنگ رانگ۔ لیکن بچے دین کی تعلیم کو پہلے، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم یہ دونوں بالکل برابر چلے، دین کی تعلیم ہو اور دنیاوی تعلیم ہو، بغیر تعلیم کے، بغیر ایجوکیشن کے نہ اسلام خبر سمجھ میں آئے گا نہ مولا کہنا سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولے۔ دین کی تبلیغ لازم ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آپ بھیج دیں، نو، بھیجنا ہی نہیں ہے، بچوں کو تعلیم دلانا ہے، ایجوکیشن لازم ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ مولا آپ کی دعا کریں کہ مولا آپ کو توفیق دے، آپ بھی بامبے کا ہر گھر سے ایک مالک اشتر نکلے۔ کیوں خواہش نہیں ہے؟ اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو مالک اشتر بنا دو۔ کتنے فخر کی بات ہے کہ مالک اشتر جیسا علی کا چاہنے والا اگر ہمارے گھر سے نکلتا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ میں کوئی غلط رائے دے رہا ہوں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں وہ کریں وہ کریں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک مالک اشتر بنا لو اپنے گھر سے۔ ہر گھر سے اگر مالک نکلے گا تو بامبے میں اتنے ہزاروں لاکھوں گھر ہیں، لاکھوں مالک اشتر نکلیں گے تو دشمن خود ہی ختم ہو جائے گا، دین علی، دین اسلام خود پھیلے گا، ذریعہ آپ بنیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ ایک محسن اسلام اگر آپ کا بیٹا ہو جائے، ایک دین کی خدمت کرنے کے لیے آپ کا بیٹا یا بیٹی نکل جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں گھر سے باہر نہیں، نکل جائے، آپ کو پتا ہے 7 جنریشن کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی اگر ایک دین کی خدمت کرنے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اور دین کے لیے کام کرنا یہ آپ کے لیے ہم کو فخر کی بات ہے، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ دوستو، محسنان اسلام کی میں تاریخ پڑھوں گا، ابھی 8 دن اور ہے نا، آپ کو حیرت ہوگی کہ کیسے کیسے یہ شیعت بچی۔ آج رضوی کالج میں بیٹھ کے آسانی کے ساتھ شیعہ بیٹھ کر حسین کا ذکر کرنا یہ بہت آسان ہے دوستو۔ ہر طرف فینس چل رہے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، بہترین ماحول ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے دور سے یہ شیعت آج یہاں تک پہنچی، ہم یہاں فرش پہ بیٹھ کے حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ ان مجلس کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عالم یہ کہ یہ آج جو آپ کو یہ ماحول ملا، یہ کیسے ملا؟ ان ماؤں کی قربانی کی وجہ سے، ان عورتوں کی قربانی کی وجہ سے، ان بچوں کی جان دینے کی وجہ سے، ان بزرگوں کے قتل ہونے کی وجہ سے، ان مومنین کے گھر کے لوٹنے کی وجہ سے وہ لوٹ گئے، شیعت بچ گئی۔ تو ہم ان محسنوں کو اگر یاد نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ اگر ہم یاد نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ پہلا محسن اسلام کون تھا جس نے دین کو بچایا؟ کوئی آرڈنری پرسن نہیں تھا، 5,000 10,000 سیلری والا آدمی نہیں تھا، کوئی آرڈنری پرسن نہیں تھا۔ پہلا دین کو بچانے والا کون؟ اسلام کا پہلا محسن کون؟ رسول اللہ معراج پہ گئے، چوتھے آسمان پہ رسول ہے، 1,23,999 انبیاء پہنچ گئے، رسول سے ملاقات ہوئی۔ غور سے سنیں، رسول سے ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات رسول اللہ نے کہا کہ مجھے نماز پڑھانا ہے، تو پورے گروہ انبیاء صفے بنا کے ٹھہرے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، آدم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، پورے انبیاء۔ جبرائیل آگے بڑھے، آگے بڑھ کر رسول اللہ کے ہاتھ کو تھاما اور آگے کیا، آگے کر کے کہا آپ نماز کو لیڈ کریں۔ رسول نے نماز پڑھائی، پورے گروہ انبیاء کو ایک ساتھ ایک وقت میں پورے جمع ہوئے رسول اللہ کے ساتھ،
پورے 1,24,000 انبیاء نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز ختم ہوئی آواز پروردگار آئی کہ میرے حبیب آپ پہلا محسن اسلام کون ہے جس نے دین کو بچایا؟ حسین تو سردار ہے محسنوں کے، لیکن ظاہری طور پر انشاءاللہ ابھی کنٹینیوشن میں آئے گا، ڈیٹیل آئیں گی کہ کن کن لوگوں نے کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا اسلام کے لیے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں 21 سینچری میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے، 20 سینچری تک کن کن لوگوں نے کیا، جس کی وجہ سے آج بامبے میں بیٹھ کر ذکر حسین آرام سے سن رہے ہیں ہم. کس کا یہ احسان ہے ہمارے سبب کے اوپر؟ پہلا محسن اسلام. جب گروہ انبیاء کو رسول نے نماز پڑھا لی، نماز ختم ہوئی، اللہ کی آواز آئی کہ میرے حبیب یہ گروہ انبیاء سے پوچھو میں نے ان کو نبوت دینے سے پہلے کس چیز کا وعدہ لیا تھا، کس چیز کا وعدہ لیا تھا، کس چیز کے لیے کہا تھا کہ اس کا پرومس کرو تم. رسول نے پوچھا اللہ سے کہ پروردگار تو نے کس کا وعدہ لیا تھا؟ تو اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو نبوت دینے سے پہلے، جس میں ابراہیم سے لے کے آخری عیسیٰ تک ہے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر پروردگار کہتا ہے کہ میرے حبیب ان پورے گروہ انبیاء سے نبوت دینے سے پہلے میں نے ایک وعدہ لیا. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں نبوت اور حکمت عطا کروں گا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو. اللہ وعدہ لے رہا ہے انبیاء سے، معصوم مخلوق سے. تم مجھ سے وعدہ کرو، پرومس کرو کہ آنے والا جو آخری نبی ہوگا تم اس پر ایمان لاؤ گے. پلیز کانسنٹریٹ کریں، اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرو. تو پورے گروہ انبیاء نے ایک آواز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آواز بلند کی کہ پروردگار جو آخری تیرا نبی ہے اس کے اوپر ہم ایمان لانے کا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. پہلے ہم ایمان لائیں گے، اس کے بعد تجھ سے پرومس کرتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کریں گے. یہ وعدہ ہوا. میرا سوال میرے پروردگار کی بارگاہ میں یہ ہے، میں سوال کر رہا ہوں میرے اللہ سے کہ پروردگار تو نے اپنے حبیب کی مدد کا وعدہ لیا معصوم ملک سے، معصوم انبیاء سے، لیکن تو صرف مدد کا وعدہ لیتا. پہلے اللہ نے کہا کیا؟ پہلے ایمان لاؤ اس کے بعد مدد کرو. تو ایمان کا وعدہ کیوں لے رہا ہے؟ مدد کا صرف وعدہ لے لیتا. وہ بہتر نہیں تھا کہ رسول کی تیری مدد کرتے؟ ایمان اگر نہیں بھی رکھتے تو کیا فرق پڑتا؟ تو آواز آئے گی کہ میں اپنے حبیب کا مددگار اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا جو صاحب ایمان نہیں ہے. پلیز کنسنٹریٹ کرو، میں کہاں لے کے جا رہا ہوں. اللہ کی آواز آئے گی کہ میں اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، اپنے حبیب کی مدد اس وقت تک کسی کی ایکسپٹ نہیں کروں گا جب تک وہ ایمان نہیں لاتا رسول کی رسالت کے اوپر. تو پھر اسلام کا پہلا مددگار کون ہے؟ کون ہے اسلام کا پہلا مددگار؟ اگر اس کیریکٹر کو ہٹا لے تو بغیر ابو طالب کے اسلام وہ انویلپ ہے کہ جس میں لیٹر نہ ہو. اسلام وہ خط ہے، وہ لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو. پہلا مددگار کون تھا اسلام کا؟ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ. سلام محمد وعلیہ. ابو طالب کوئی آرڈنری آدمی تھے؟ بالکل معمولی آدمی تھے. سردار قریش تھے، سردار قریش تھے ابو طالب. پیسے والا تھا، لیکن انہوں نے ٹائم کو سپیئر کیا نا دین کے لیے؟ نہیں کیا. جب ابو طالب ٹائم کو سپیئر کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں دین کے خاطر. دوسرے بھی بھائی تھے، لیکن ابو طالب کو اللہ نے چن لیا تھا. یہ پہلا محسن اسلام ہے. اب میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، میں ڈیٹیل میں ابو طالب کے نہیں جاتا. کل انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ پہلا محسن کون ہے.
دوسرا محسن کون ہے؟ اس لیے کہ معصومین محسن اسلام نہیں ہے، وہ سردار محسن ہے۔ حسین ابن علی کو ہم محسن اسلام نہیں بولتے، سارے محسنوں کا سردار ہے حسین۔ حسین نے جو دین کو بچایا وہ تو سردار محسن ہے، لیکن جو ظاہری طور پر یہ خاندان معصومین کے بعد پورے ان ہستیوں کے نام انشاءاللہ میں بتاؤں گا، ان کے کردار کو بتاؤں گا، ان کے حالات کو بتاؤں گا کہ کس حالات سے ہندوستان میں شیعت ہے، کس حالات میں آج شیعت باقی ہے۔ جو لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو معصوم نہیں ہے، ہم جیسے آرڈنری انسان ہیں، لیکن ان لوگوں نے آگے بڑھ کر دین کو بچانے کا ایک پلان کیا، دین کو بچایا، کہ جس کی طرف سے آج آپ کی مکمل شیعت بچ گئی۔ دوستو ایسے ایسے دور گزرے، اس کے ڈیٹیلز کل یا پرسوں کی مجالس میں یا ترسوں کی مجلس میں آئیں گی کہ 900 ایئرز، 1 ایئر 2 ایئرز 3 ایئرز نہیں، جنریشنز ختم ہو گئی، 900 سال تک شیعت کو جو ختم کیا گیا۔ آج میں ایک کتاب کا جملہ بولتا ہوں کہ ایک انگریزی کتاب چھپی جرمنی سے، اور اس نے پورے کردار مولا کائنات کے بارے میں لکھا، اور لکھتے اس نے ایک کنکلوژن کیا۔ اس نے کہا کہ اگر کسی نام کو، پلیز کنسنٹریٹ کریں، کسی نام کو اگر ختم کرنا ہے، اگر کسی نام کو مٹانا ہے، کسی حکومت کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: پیسہ، میڈیا اور حکومت، اقتدار۔ پلیز کنسنٹریٹ کریں۔ جرمنی سے وہ کتاب ہے مولا کائنات کے اوپر، انگریزی میں چھپی ہے کتاب، کویت میں میرے پاس موجود ہے، کہ کیریکٹر آف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ انگلش ورژن ہے، اس نے کنکلوڈ کیا، جرمن ہے وہ، کہتا ہے کہ اگر کسی نام کو، کسی حکومت کو، کسی کیریکٹر کو، کسی انسان کو اگر ختم کرنا ہے، اس کی نام پوری ہسٹری سے مٹانا ہے، تو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس لشکر ہو، حکومت ہو، اور آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہو۔ تو آپ میڈیا کے ذریعے اس نام کو ختم کرو، کرش کر دو، پیسہ دے کے لوگوں کو خریدو، حکومت ہے تو اپنے اقتدار کے ذریعے اس نام کو ختم کرو۔ کہا یہ پوری ہسٹری ہے کہ کوئی نام جب تک ختم نہیں ہوتا، حکومت جب تک ذہنوں سے نہیں جاتی، جب تک یہ 3 چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ عجیب بات میرے لیے یہ ہے کہ یہ نام علی جو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ 3 چیزوں نے کوشش کی۔ حکومتوں نے ان 3 چیزوں کا سہارا لیا۔ حکومتوں کے پاس پیسہ بھی تھا، حکومتوں کے پاس حکومت تھی، ان کے ہاتھ میں میڈیا تھا۔ میں اس کی ڈیٹیل کل پرسوں ترسوں کی مجلس میں آئیں گے، میں تو آج صرف ہیڈ لائنز دے رہا ہوں۔ یہ کہا ہر چیز ان کے پاس تھی، وقت بھی تھا، ٹائم بھی تھا۔ 900 ایئرز تک نام علی کو کش کیا گیا، مٹایا گیا، لوگوں کی زبان پر علی کا نام نہیں آیا کئی سال تک۔ وہ کہتا ہے، وہ جرمن اسکالر، حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ نام علی مٹ جائے، آج ان کا نام ہسٹری میں نہیں ہے، لیکن علی کا نام سب سے زیادہ، اس کے بعد کہتا ہے گینیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں 2 نام ایسے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ریپیٹ کیے گئے۔ 2 نام، کئی نام ہے، کئی ہزار نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، لیکن 2 نام ایسے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ریپیٹ کیے گئے۔ اس کے بعد وہ ڈیٹیل دیتا ہے ریپیٹ کیا کیے گئے کہ سب سے زیادہ یہ نام رکھے گئے، وہ 2 نام ہے۔ وہ کہتا ہے محمد اور علی، محمد اور علی کا یہ 2 نام سب سے زیادہ ریپیٹ ہوئے۔ آپ اگر غور سے دیکھیں، اس کے بعد اس نے ایک فیز دی کہ کہاں کہاں علی آپ پڑھ سکتے ہیں، علی کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں۔ کوالیفائڈ، اس نے کہا وہاں بھی علی کا نام آتا ہے۔ کوالیفیکیشن، اس میں بھی علی کا نام آتا ہے۔ کوالٹی، اس میں بھی علی آتا ہے۔ وہ بتا رہا ہے انجلی، دیپاولی، اس میں بھی علی کا نام۔ وہ اس نے 120 ورڈز نکال کے کہا کہ اس میں ہر جگہ علی 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 ہے، لیکن حیرت کی بات ہے وہ چیلنج کر کے جرمن اسکالر اپنی کتاب میں لکھ کے کہتا ہے کہ جن جن ہستیوں نے
اس نام علی کو مٹانے کی کوشش کی تھی، آج ان کا نام کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ کردار ہے۔ ہم علی والے، ہم علی والے، تو ہم ویسے بنے اس منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو میرا معروضہ پوری میری اس وقت 50 منٹ ہو گئے، 50 منٹ کے قریب، 10:15 پوری تقریر ہو گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، اور مجھ سے کہا بھی گیا کہ 1 گھنٹہ ختم کرنا ہے۔ پوری تقریر کا کنکلوژن یہ کہ اپنے آپ کو موحد اسلام بنانے کی کوشش کریں، دین کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ جب انسان کرتا ہے تو مقصد حسین ہمارے سامنے آتا ہے۔ حسین کا مقصد یہی تھا۔ اسی زیارت وارثہ میں چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا حسین کا مقصد کیا تھا، تو امام نے جواب دیا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہ مقصد حسین ہے، یہ کربلا ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہ پیغام حسین ہے کہ جس کو لے کے ہم آگے بڑھے اور دنیا کو بتائے کہ پیغام حسین کیا ہے، مقصد حسین کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ انشاءاللہ اسی حسین کے سائے میں رہ کر ہم اور 8 مجلسیں انشاءاللہ جو یہاں پر اسی کالج میں ہیں، آپ سے خواہش کے ٹائم پہ آ جائیں، 9:15 پہ انشاءاللہ مجلس شروع ہوگی۔ اور ہم محسن اسلام جتنے گزرے ان کی پوری بات تو میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، صرف اور 8 گھنٹے، لیکن کم از کم پوری 10 مجلسوں کے بعد جو بچے میرے سامنے ہیں ان کا مورل انشاءاللہ بہتر امام زمانہ اتنا بوسٹ ہوگا، دل میں خواہش پیدا ہوگی۔ اگر یہ معصوم بچے ایک مرتبہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیں کہ بابا اور ممی ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کچھ کریں، تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بچے اگر آگے بڑھ کر اپنے والدین سے کہیں کہ we want to do something for the Islam, we want to do something for the Hussein ibn Ali, if we are Shia, we have to do something. اگر یہ معصوم بچوں کے ذہن تیار ہو جائے تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، میرے مجلس سے کامیاب ہو گئی۔ اور ہم کو بنانا ہے، ہم بنے۔ جب انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے تو اللہ آپ کو وہ اجر عظیم عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ لوگ پریشان ہیں، پریشانی سب کو رہتی ہے۔ کل میں نے کچھ دعا بتائی ہے، پریشانی کو بھی دور کرنے کے لیے دعا کرو کہ مولا جب میری پریشانی دور ہو جائے تو میں دین کے لیے کچھ کروں گا۔ تو پھر امام بھی مدد کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ پروردگار مجھے عطا کر پلیز گو می، اور جب وہ دیتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو بھی کہہ دیا تو بہت بڑی بات کہہ دی، بعض وقت تو تھینک یو بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ فاخے میں علی یاد آتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے تو کفر لوگ بولنے لگتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معصوم کا بھی جملہ ہے، پیٹ جب بھر جاتا ہے نا تو لوگ کفر بولتے ہیں۔ وہ لوگ نیک لوگ ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے کہ جن کے پاس مال ہے اور دین حق کی مدد کر رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں۔ میرے آپ دعائیں ہیں، میں آج آپ کو ایک ایسی دعا دینے والا ہوں جو ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرض و شریف سے عزیزو، یہ وہ دعا ہے کہ میں منبر حسین سے 2 محرم کو رضوی کالج بینڈرا بامبے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص، میں 8 دن اور ہوں یہاں پر، 11 محرم کو واپس جا رہا ہوں کویت انشاءاللہ عاشورے کے فوراً بعد، اگر کوئی شخص یہ عمل کرے، ابھی ٹائم ہے، 7 محرم سے پہلے کر لے، کوئی حاجت ہے، کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بیمار علیل سخت بیمار ہے، یہاں تک کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس ایک دفعہ بلڈ کینسر ہو گیا تھا اس شخص کو، جب اس نے یہ عمل کیا تو آپ، اور چیز کیا ہے، عمل ہم بیٹھ کے ایسے نہیں کہ ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہم امام نے معصوم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ 100 مرتبہ پڑھو تو ہم 100 دفعہ بیٹھ کے پڑھ رہے اور ہمارا ذہن کہیں اور ہے، نو، پورا ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھے اور یقین بلیف کے ساتھ پڑھے
کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اور میں جس کے لیے پڑھ رہا ہوں, جس کی طرف سے پڑھ رہا ہوں, جس کی وسیلے سے پڑھ رہا ہوں, اس میں اتنی اتھارٹی ہے, اس میں اتنا اختیار ہے کہ اگر میں اپنے امام زمانہ سے مانگ رہا ہوں تو امام زمانہ مجھے عطا کرے گا. ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے, لڑکوں کے ایگزامز, لڑکیوں کے ایگزامز, گریجویشن کے ایگزامز ہو, میڈیسن کے انٹرنس ایگزامز ہو, انجینئرنگ کے انٹرنس ایگزامز ہو, کوئی پرابلم ہو, کوئی پرابلم ہو, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ کو اور 3-4 دن کا ٹائم ہے, یہ 3 دن پڑھنا ہے. اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے 121 مرتبہ آیت الکرسی, 121 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھے امام زمانہ سے, اور نماز پڑھ کر طلب حاجت کی 121 times آیت الکرسی پڑھے, hardly it takes 40 to 45 minutes, اور امام کی بارگاہ میں دعا کریں اور زمانے کے امام کو مظلوم کربلا کا واسطہ دیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ عمل کتنا اور کیسا اثر کرنے والا ہے. اور ایک چھوٹی میں پورا یہ پیپر میرے پاس ہے, اب مجھے پتا نہیں کہ یہاں کی انتظامیہ اسے فوٹو کاپی کروا کے آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹ کراتی ہے. میں زیدی صاحب سے بات کروں گا, آپ زیدی صاحب یہاں کے پرنسپل ہیں, ان سے آپ رابطہ قائم کریں. یہ آپ دعاؤں کا پیپر ہے, اس میں 3-4 اعمال ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ انشاءاللہ امام زمانہ چاہے تو بامبے کا مومن بھی پریشان نہیں رہے گا. کوئی پریشانی, بیماری, تکلیف, ضعیفی, لڑکوں کا لڑکیوں کا پرابلم, شادی نہیں ہو رہی ہے, یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے, جاب کا پرابلم ہے, ایگزامینیشن کا کوئی پرابلم ہو, اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نہیں 14 ہے, 14 معصومین ہیں. پکڑیں دامن کو, جب دامن کو پکڑے تو یہ وہ کریم کرانا ہے تو غیر تھا, آیا تو منین کی منزل پہ پہنچا دیا. کنیز بن کے آئی تو فضا بن کے باہر نکلی. یہ وہ گھرانہ ہے, یہ ان کا کام ہے دینا, ہمارا کام ہے لینا. لیکن یہ جب دیتے ہیں تو ہمارے پاس سکت نہیں ہے لے لیں. کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اپنے امام کو نہیں پکارتے. ناراضگی امام کو ہم سے یہی ہے کہ تم میرے چاہنے والے, میرے شیعہ مجھے آواز نہیں دیتے. ہم جو آواز دیتے ہیں فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم بھی کہتے ہیں تو زبان کی نوک سے کہتے ہیں. میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک میسج دے رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ بمبے کے مومنین دل سے کہتے ہیں فیا لیتنی کنتو. میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں, فیا لیتنی کنتو اگر آپ خالی یہ کہتے رہے نا تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. کسی گھر میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ولی اصل ہمارا سید و سردار محسن ہے, امام زمانہ آپ کے سائے پہ ہے, امام زمانہ آپ کی مدد کریں گے. آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ اعمال کریں, انشاءاللہ ہر مومن کی دعا پوری ہوگی اگر امام زمانہ کا کرم ہو جائے. اور یہ ایام تو یہ وہ ایام ہے کہ اس میں اگر آنسو نکل جائے تو حسین کی دکھیاری ماں آپ کو دعا دے. بس دوستو 3 محرم کی شب آ گئی. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال ہم حسین کو مہمان بھی کریں گے. کتنا انتظار تھا کہ حسین مہمان آئے, اور آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ حسین کربلا پہنچ گئے. 2 محرم 61 ہجری فاطمہ کا لال اپنے پورے گھر کو لے کے کربلا آتا ہے. جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو عالم یہ تھا کہ حسین جس جانور پہ سوار تھے وہ جانور آگے نہیں بڑھتا. امام نے دوسرا جانور منگوایا, تیسرا منگوایا, 7 گھوڑوں کو حسین نے بدلے. حسین تو جانتے تھے لیکن حجت کو تمام کرنا تھا. 7 گھوڑے بدلنے کے بعد امام نے وہاں کے جو غریب لوگ تھے ان کو بلوا کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ اس کا نام ماریا ہے. امام نے کہا کہ کیا اور کوئی نام ہے؟ تو کہا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. پھر امام نے پوچھا کیا اور نام ہے؟ تو کہا اس کا نام نینوا بھی ہے. امام بار بار پوچھنا چاہتا تھا تو ایک ضعیف نے آگے بڑھ کے کہا کہ فرزند رسول اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس یہ کہنا تھا. حسین نے عباس سے کہا کہ بیٹھ بھیا اب ہماریوں کو یہی روک دو, یہی ہماری جگہ ہے. ہماریاں روکی گئی, خیمے لگائے گئے, سیلانیاں خیموں کے پیچھے آ گئی.
جب خیمے کے پیچھے آئی تو زینب کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. زینب تڑپ گئی. فضا سے کہا کہ جا کر بھیا کو بلا کر لے کر آؤ. حسین آئے. جب حسین آئے تب کہا کہ بھیا جب سے یہاں پہ ہم نے قیام کیا ہے کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. تو حسین نے کہا کہ بہن تم نے پہچانا نہیں, یہ ہماری ماں فاطمہ ہے کہ جو تڑپ رہی ہے کہ ہائے میرا گھر اجڑ جائے گا, میرے بچے ذبح ہو جائیں گے. وقت گزرا. حسین نے بنی اسد کے قبیلے والوں کو بلوایا اور بلوا کے جب ان کے بڑے آئے, مرد آئے, تو حسین نے ان سے کہا کہ دیکھو ہماری 10 محرم کو یہاں شہادت ہوگی اور شہادت کے بعد یہ جو دشمن ہیں یہ اپنے اپنے لاشوں کو دفن کریں گے, تم آ کے ہماری لاشوں کو ضرور دفن کرنا, آنا اور دفن کر دینا. اس کے بعد حسین نے عورتوں کو بلوایا, عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہمیں دفن نہیں کرے تو تم پانی کے بہانے آنا اور ہماری میتوں پہ کچھ مٹی ڈال دینا. عزیزو حسین کی مظلومیت اور بڑی. اس کے بعد کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجو. بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے مولا آپ نے ہم کو کیوں یاد کیا, ہم کو اس قابل سمجھا کہ حسین آپ نے ہم کو بلایا. حسین نے ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہیں کرے نا تو کھیلتے ہوئے آنا اور تھوڑی تھوڑی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. عزیزو غربت امام. وقت گزرا, عاشورہ گزر گیا. 12 محرم کو جب بنی اسد کے مرد گھر سے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جا کے ہم کیسے دفن کریں گے, تو عورتوں نے کہا کہ حسین نے ہم سے بھی کہا ہے, بچوں نے کہا حسین نے ہم کو بھی حکم دیا ہے. اسی طرح وہ مرد گھر سے باہر نکلے, عورتیں باہر نکلی اور چھوٹے چھوٹے بچے آئے. جب آئے تو دیکھا کہ لاشیں ہیں لیکن لاشوں پہ سر نہیں ہے. اب کس کو دفن کرے, کس کا لاشا ہے, پریشان کھڑے ہوئے تھے. دیکھا کوفے سے ایک شخص آ رہا ہے. جب قریب آیا تو دیکھا اون پہ ایک بیمار ہے جو طوق و زنجیر میں اسیر ہے. اس نے آ کے کہا بھائیو ٹھہرو میں بتاتا ہوں یہ کس کے لاشیں ہیں. اس نے آ کے ایک جوان کی میت کے قریب گیا جس کا سینہ زخمی تھا. اس کو دیکھ کر کہنے لگا ہائے میرا علی اکبر, یہ علی اکبر میرا بھائی ہے. اس کے بعد ایک لاشے کے قریب گیا جس کا لاشا ٹکڑے ہو چکا تھا, کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی میتوں کو اٹھایا جو کہا یہ میرے بھائی اولو محمد ہے. ان سب کو ایک جگہ کیا اور اس کے بعد نشیب میں آیا جس کا لاشا پامال ہو چکا تھا. قریب جا کے کہا بابا یہ آپ کا بیٹا گیا. اللہ آپ کو کسی کم میں نہ ملا سوائے غم حسین کے. اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے. ایسا فرصت دو آج حسین کربلا پہنچ گئے. فاطمہ آپ کے حق میں دعا دے, امام زمانہ آپ کے حق میں دعا دے. زینب کو فرصت دو. عزیزو امام زین العابدین جب وہ پامال لاشے کے قریب گئے اور جا کر اس کو نکالا, خبر بنائی, وہ لاشے کو لٹایا تو بنی اسد والوں نے پوچھا کہ آپ کون ہے جو اس طرح ایک ایک لاشا بتا رہے. طرف نے کہا میں اسی مظلوم کا بیٹا سید سجاد ہوں. عزیزو سب کی میتوں کو دفن کر کے بنی اسد والوں جب چلنے لگے تو کہا ایسے نہیں, ابھی ایک اور میت ہے, ایک اور لاش کو دفن کرنا ہے, ایسے مت جاؤ. اس قافلے کو لے کے سیدھا امام زین العابدین نہر پہ آئے. نہر پہ آئے تو دیکھا ایک جری ہے, ایک شجی ہے, ایک بہادر ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے, وہ لیٹا ہوا ہے. اس کی خبر بنائی, پوچھا یہ کون ہے, تو کہا یہ میرا چچا عباس ہے. بنی اسد والے بھی رونے لگے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. جناب عباس کی میت کو لٹا کے بنی اسد والوں سے کہا کہ تم لوگ دور ہو جاؤ. قریب گئے لاش کے اور آہستہ سے سینے پہ اپنے سر کو رکھ کے کہا چچا آپ تو آرام کر رہے, آپ کی بہنیں کوفے میں بیل نمکنا چادر ہے. بنی اسد والوں نے پوچھا کہ کون ہے, تو کہا زینب کے سر سے چادر نکل گئی, زینب کے بازوؤں میں نظر بن گئی. امام نے کہا چچا میرے چچا عباس اگر آپ زندہ رہتے کبھی زینب کے سر سے چادر چھینی نہیں جاتی. الہی و سیدی و مولایا پروردگار تجھے ثانی جہاں کا واسطہ, بیمار کربلا کا واسطہ, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لیا. ہمیں کوئی غم مت دے سوائے غم آل محمد کے. پروردگار یہ توفیق عطا فرما
کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کریں. یہ توفیق عطا فرما، یہ سعادت دے کہ اس سال میں ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. ہمارے اعمال ایسے ہو کہ امام ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے تمام مظلومین کے درجات کو بلند فرما. جن کے والدین زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے والدین مر گئے ہیں پروردگار ان پر رحم نازل فرما. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. رضوی برادران کے والد، ان کی اہلیہ کے مظلومین اور اپنے اپنے مظلومین